اس میں ایک سوال ہے تازہ ترین صورتحال کے حساب سے کہ کیا پاکستان امریکہ کے بعد روس پر اندھا اعتماد کر سکتا ہے، جبکہ یہ بات عیاں ہے کہ روس کو توڑنے میں کلیدی کردار روس کا جھکاؤ اب بھی انڈیا کے ساتھ ہے بنسبت پاکستان۔ جی بالکل ٹھیک ہے، قطعاً بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر بنایا کہ لا تتخذوا یہود و نصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو جو ہے وہ اپنا دوست مت بناؤ، تو بڑی صاف سی بات ہے۔ تو دوست بنانے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، کسی طور پر بنایا ہی نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ رہی ہے۔ ایک زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اسٹریٹجک پارٹنر کی رکھی رہی، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب آپ جنگ کے میدان میں اترتے ہیں تو جنگ کے میدان میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے کسی طور پر بھی۔ نصارہ کے دو لوگ جو تھے جنگ میدان بدر میں تشریف لائے تھے، ان کے پاس سامان حرب تھا، سب کچھ تھا، کہا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، کہا نہیں آپ نہیں جاؤ گے، یہ ہماری جنگ ہے، ہم لڑیں گے، خود لڑیں گے، اور انہوں نے خود لا کے لڑی۔ تو اصل مطلب وہی ہے نئے طور پر کہ آپ جو ہے وہ کس حد تک ان پہ ٹرسٹ کر سکتے۔ تھوڑا بہت ہوتا ہے، ایک مشہور آیت ہے جو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ جو وَلَتَجِدَنَّ والی جو آیت ہے، کہ اس میں نے بھی اس پہ بات کی تھی کہ تمہارے کو دوستی ہوگی کسی طرح تو نصارہ میں سے ہوگی، اور لیکن اس میں اللہ نے شرط بڑی رکھ دی کڑی قسم کی کہ وہ اس میں پرہیزگار بھی ہوں، تاجر گزار بھی ہوں، اور وہ مستکبرین میں نہ ہوں، یعنی تکبر نہ کرتے ہوں۔ تو یہ بہت بڑی کٹر قسم کی شرط ہے، تو اس لیے مجھے تو نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بھروسہ اس طرح کا کرنا چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ایک پیشگوئی ہیں، جب تتاری جنگ میدان کے لیے آئیں گے تب عالمی جنگ شروع ہوگی، تتاری اور شیشان سارے روس کے ساتھ ہیں، یوکرین میں لڑ۔ دیکھیں ابھی عالمی جنگ کا نقشہ اس طرح کا بنا نہیں ہے، کئی جگہوں پہ بنے گا۔ آخری جب عالمی جنگ اصل شروع ہونی ہے، اس کی میں نے پچھلے دفعہ بھی نشانی بتائی تھی، وہ یہی ہے کہ امام مہدی کی جب بیعت ہوگی، اور وہ ہوگی رکن یمانی اور اس کے درمیان، حجر اسود کے درمیان، اور وہ بیعت جب ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ایک لشکر ترتیب دیا جا رہا ہے، تو اس لشکر کی مخالفت میں شام میں ایک شخص حکمران ہوگا، کہیں اس کے کہا گیا کہ بنی کلب میں سے ہوگا، کہیں کہا کہ اپنا نام سفیان ہی رکھے گا، تو وہ لشکر بھیجے گا امام مہدی کے مقابلے پہ، کہیں امام مہدی نام ہے، کہیں خلیفہ ہے، کہیں کچھ ہے، وہ بھیجے گا کہ اس کو روکو، اس بندے کو وہاں پر، یہ کیا ہو گیا۔ تو کیونکہ آپ اندازہ کریں امت جو ہے اس کو بالکل نہیں پتا ہوگا یہ کیا ہو گیا، تو وہ لشکر بیضا کے مقام پہ دھسا دیا جائے گا، اللہ جو ہے نا ایک بہت بڑا زمین شک کرے گا، وہ ایک واحد نشانی ہوگی جس سے پتا چلے گا کہ ملامت الکبریٰ شروع ہو گئی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے اگر مسلمان آپس میں تلواریں نکالیں تو میں سید سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات آپ کو بار بار دہراتا ہوں، امام احمد بن حنبل کی بات بھی دہراتا ہوں، آپ کے پاس حضرت علی گئے جنگ جمل کے وقت اور جنگ صفین کے وقت، تو انہوں نے کہا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے دوست نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو جب مسلمانوں کے درمیان آپس میں تلواریں نکلیں تو اپنی تلوار توڑ کے اود کے پہاڑ میں پھینک دینا۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پہ اتنا بڑا کرم کیا، اتنا بڑا رحم کیا کہ ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا، اگر ہمیں اللہ اس دور میں پیدا کرتا تو ہمیں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو اگر ہمیں اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا خون سے، تو ہم اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھیں، یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا احسان ہے۔ وہ تھے، وہ امت تھی، وہ گئے اپنا ایسا آئے و شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، وہ زمانے کی بات ہے۔ ملما تو خلیج فارس میں کشتیاں بند ہو جانے کے بعد شروع ہوگی تو کیا یوکرین جنگ خلیج تک پھیل جائے گی؟ دیکھیں ملما جو ہے نا، ملمت الکبریٰ، اس کے بارے میں اتنا وسیع یہ مضمون ہے، اور خاص طور پہ پیشگوئیوں کے بارے میں ہے، تو اس کے لیے کوئی خاص چیز بتائی نہیں جا سکتی کہ کون سی کب کس وقت شروع ہوگی، لیکن اس کی بنیادی آپ نے وجہ بتائی ہے، جو ایک ٹائم لائن جب میں حدیث بار بار سناتا ہوں، عمران البیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی، یعنی بیت المقدس will become the center stage of the world، خراب الیثرب، یثرب کی ویرانی، خراب الیثرب، خروج الملحمہ، کیونکہ امام مہدی جو ہیں ان کی جو بیسیکلی آمد ہے وہ بیسیکلی مدینے سے بھاگ کے مکہ آنا، اس کا مطلب کہ مدینہ جو ہے یہ لیویبل نہیں رہ جائے گا، پرامن شہر نہیں ہوگا، لوگ وہاں رہ نہیں پائیں گے، اتنی بڑی لڑائی کو چل رہی ہوگی۔ تو لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہاں پر کشتیاں چلنی بند ہو جائیں گی، سمندر جو ہے یہ رک جائے گا، نہ ادھر سے لوگ آ سکیں گے نہ ادھر سے، تو خلیج تو اور نیچے ہے، آپ تو یہ ترکی کے اندر ہے، فارس میں، وہاں تو قسطنطنیہ فتح ہونا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے،
کہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور آخر میں امام مہدی جو ہیں وہ آخری فتح جو ہے وہ قسطنطنیہ شہر کی ہوگی، بلکہ آپ نے فرمایا فتح نہیں ہوگی، یہ ایسا شہر ہے آپ ایک طرف کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے آدھا شہر آپ کے پاس آ جائے گا، دوسری طرف کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے آدھا شہر آپ کی طرف آ جائے گا، یعنی اس کے رہنے والے انتظار کر رہے ہوں گے کہ امت کے لوگ آپ تک پہنچیں۔ اس کے بعد ایک سوال یہ بھی آیا ہے، اگر یورپ آپس میں لڑ کر برباد ہوتا ہے تو عیسائی استنبول کب اور کیسے چھینیں گے؟ کیا استنبول ورلڈ وار سے پہلے؟ نہیں، دیکھیں عیسائی ایک تو جیتے گا، آپس میں لڑ کے آپ خواب نہ دیکھا کریں کہ آپس میں لڑ کے تباہ ہو جائے گا تو ہماری دنیا بن جائے گی۔ آپ ایک 80 جھنڈے جو ہیں وہ اہل روم کے آنے ہیں، اور اہل روم جو ہیں وہ بنیادی طور پر وہ بازنطینین سلطنت ہے، اور یہ پورا یورپ کا بھی تاریخ ہے، یورپ آپ پڑھیں نا تو یورپ جو تھا یہ بالکل ایسے تھا کہ ایک تہذیبی شہر تھا، اور وہ تہذیبی شہر تھا روم۔ اس سے پہلے یونان، یہ عیسائیت ہے سب سے پہلے یونان میں گئی ہے، اس لیے پرانے جو بائبل کے نسخے ہیں وہ یونانی زبان میں، عبرانی کا نسخہ اب نہیں ملتا، تو یونان سے وہ ٹریول ہو کے یہاں آئی تھی، وہاں سے پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ جی جو رومن بادشاہ تھا اسی کی بادشاہت تھی فلسطین میں، اسی کی بادشاہت تھی مصر میں، ٹرائبیونز وغیرہ وہاں جاتے تھے، یہ کلیوپیٹرا کی کہانیاں آپ نے پڑھی ہوئی، تو پورا یورپ ایک قسم کا ایسے تھا جیسے ہمارا بلوچستان ہوتا ہے، یا ایران کے کوئی پیچھے پورا علاقے، یا اس کے انڈیا کے اندر سے وہ جو بندیا ریجنس کے آپ ویسے جو بے آباد سے علاقے جہاں تہذیب مستقل، لیکن وہ جرمنس اور کوسیک اور کو سینٹرل ایشیا، کیونکہ میسیڈونیا میں الیگزینڈر تھا، اس وجہ سے یہ پورا اہل روم بن جاتا ہے، اور اہل عرب جو تھے وہ مسلمان صورتحال تھی۔ تو 80 جھنڈے جب نکلیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے، 9,60,000 فوج ہوگی، تو سارے ہوں گے نا تو نکلے گے، اور اس کے اندر آپ سے فرمایا کہ جب وہ یہاں آئیں گے لڑائی ہوگی تو جو مسلمان یورپ میں رہ رہے ہوں گے ان کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، اور کوئی بچہ نہیں بچے گا، کوئی عورت نہیں بچے گی، کوئی مرد نہیں بچے گا، اس حد تک اتنی تفصیل سے سورہ بتایا۔ تو ایک تو یہ اگر یورپ اس میں حدیث کے اندر تیسری عالمی جنگ میں مسلم اور عیسائی باہم اتحادی ہوں گے، یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ تیسری عالمی جنگ میں مسلمان باہم، ایک جگہ کہا ہے کہ کچھ وعدے کر کے آپ ایک لڑائی لڑو گے اور اس کے بعد پھر وہ آپس میں دھوکہ دیں گے اور پھر عیسائی کچھ یورپ کے لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے، یہ بڑی تفصیل کی بات ہے، ہمیں اس میں فی الحال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بہت زیادہ جو ہے پیش گوئیوں پہ پڑ جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نام سے پیش گوئیاں پوچھنی ہے نا کچھ، اللہ نے کہنا ہے کہ تم آج اگر میری موت ہو جاتی ہے تو میں اللہ کو یہ کہوں گا میں امام مہدی کا انتظار کر رہا تھا، اللہ کہے گا تم کیا کر رہے تھے اس وقت، یا میں تیسری جنگ کا میں یورپ کے مرنے کا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تو یہ بنیادی طور پر اصل مسئلہ یہی ہے۔ تو یہ تھے سوالات جی۔ اب کوئی صاحب جو ہیں اگر اس کے بعد کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں تو ہم اس کے بعد، ابھی ہمارے پاس تقریباً 30